محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ کی خوشنودی کی خاطر اخلاقیات اور مذہب کو بھی پس پشت ڈال رکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی زندگی کا ایک رخ ایک دلیر کمانڈر کا تھا، جبکہ دوسرا رخ ظالم اور سفاک خونریز شخص کا تھا، جبکہ اس تصویر کا تیسرا رخ اسلامی اقدار کی حفاظت کرنا بھی تھا۔ حجاج کی تلوار اور تقریری قوت نے بنو امیہ کی حکومت کو مستحکم ضرور کیا، لیکن ان مظالم کے نتیجے میں آگے جا کر لوگ اموی حکومت سے باغی ہونے لگے۔ حجاج بن یوسف جب بیمار ہوا تو بعض لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ تو نے بے انتہا ظلم کیے ہیں اور تیری بخشش روز قیامت نہ ہوگی۔ حجاج نے اپنی ماں سے ایک موقع پر پوچھا کہ ماں، لوگ کہتے ہیں کہ تو سفاک ہے اور رب تجھے نہ بخشے گا، اگر روز قیامت میری قسمت کا فیصلہ تیرے حوالے کر دیا جائے تو میرے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ ماں نے کہا کہ اگرچہ تو بہت ظالم ہے لیکن تو پھر بھی میری اولاد ہے، میں تجھے بخش دوں گی، اور کیا کر سکتی ہوں۔ حجاج نے کہا کہ تو میری ماں ہے اور میرے لیے اس قدر رحم کا جذبہ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے، وہ مجھے کیوں نہ بخشے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف فوت ہو رہا تھا تو میں اس کے سرہانے موجود تھا۔ وہ مرتے ہوئے یوں کہتا جاتا کہ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں تو حجاج کو نہ بخشے گا، لیکن مجھے تیری ذات پر مکمل یقین ہے کہ تو مجھے بخش دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کی روح نکل گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اس کی موت دیکھ کر مجھے اس کی حالت موت پر رشک آتا تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی 13 رمضان 95 ہجری کو 53 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کا سبب بسیار خوری تھی، یوں تاریخ کا ایک صفحہ باب بند ہو گیا۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔